السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتی ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنا الشر خیر و بدل آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 32 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 31 میں جز 1 پڑھ چکے تھے۔ تو آج کا لیسن مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 32 کی تفسیر کریں گے جز 2 میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ Translation: قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے فحش کو، ما ظہر منہا جو بھی ظاہر ہو اس میں، وما باطن اور جو چھپا ہوا ہو، والاسم والبغی بغیر الحق اور گناہ اور زیادتی کو بغیر حق کے، وان تشرکوا اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا جس کی نہیں نازل کی ساتھ اس کے کوئی بھی دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم کو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، ولکل امۃ اجل اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فاذا جاء اجلهم تو جب اس کا وقت آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون تو نہیں جلدی کی جاتی ایک گھڑی اور نہ لا یستأخرون نہیں لیٹ کی جاتی یا نہیں دیر کی جاتی ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی نفس نہ اپنی مرضی سے ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، جو وقت مقرر ہے وہ لکھا ہوا وہ آ کر ہی رہنا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 31 جز 2۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد آدم کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی زینت کو لے لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ زینت سے مراد ایک تو لباس ہے، پراپر لباس ہو، ساتر ہو، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی انسان کچھ زینت اختیار کر سکتا ہے، یعنی کہ پاک صاف ہو اور اسمیل وغیرہ نہ آتی ہو، اپنا لباس بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو، اور اس سے بھی پہلے خیالات کی بھی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین عرب کی جو بد اعمالیاں تھیں، ان کے بد طریقے تھے، طور طریقے تھے، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ لوگ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ان کو یہ ہوا کرتا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں اور اتنا بڑا اعزاز کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، تو ان گناہوں والے کپڑوں کے ساتھ وہ طواف کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کپڑوں کو اتار کر بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی اس چیز کو معتبر سمجھتیں۔ اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ عورت بیت اللہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی اور کہتی کہ کون مجھے طواف کے لیے کپڑا دے گا، اگر وہ کپڑا اس کو مل جاتا تو اس کو کچھ اپنی قابل شرم حصوں پہ ڈال لیتی، اور پھر یوں کہتی اليوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ، یعنی کہ آج اس کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا ظاہر ہوگا
اور اس میں سے جو بھی ظاہر ہوگا میں اسے کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی. یعنی کہ ایک طرف تو بالکل برہنہ ہوتی اور دوسری طرف یہ الفاظ بھی ادا کرتی کہ میں جو کپڑے اتار دیے ہیں وہ میری ایک مجبوری ہے، لیکن ننگے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے حلال کر دوں، یعنی کہ زنا وغیرہ نہیں کروں گی. لیکن یاد رہے کہ یہ ننگے ہونا بہت ہی قبیح جرم ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور کیا ارشاد فرمایا کہ جو حج کے مناسک ہیں وہ لوگوں کو بتایا جائے اور ان کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا. یاد رہے کہ یہ بہت ہی اہم تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات تھیں کہ کوئی مشرک بھی آج کے بعد خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا اور دوسرا کہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا. اب مزید احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نماز کے لیے لباس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو ہر مسجد کے وقت. یعنی کہ ایک تو قبلہ روح ہو کر نماز کا اہتمام کرو، دوسرا جو زینت ہے یعنی کہ لباس ہے اس کا اہتمام کرو. اور لباس کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رہے کہ مرد کے لیے 2 کپڑے، اور اگر 2 کپڑے نہیں موجود تو 1 کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی. لیکن مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سر کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں. اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں کھلے سر نماز ادا کرتے تو اس پہ بہت سرزنش کی جاتی ہے، اس کو بہت زیادہ برا بلا کہا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس عورت کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے. یعنی کہ ہر جو بالغ عورت ہے اس کو وہ دوپٹہ اوڑھنی لے کر نماز ادا کرے گی. جیسا کہ ترمذی کے روایت کے مطابق ہر جو حیض والی عورت ہے، یعنی کہ جو حیض کے ایام سے گزر رہی ہے، جیسا کہ یعنی کہ اس سے مراد جو بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوڑھنی لے کر نماز ادا کریں. اوڑھنی کے بغیر اس کی نماز قبول نہیں ہے. اور مرد کے لیے اس میں آپشن ہے، چاہے تو وہ سر ڈھانپ لے، لیکن کھلے کے سر کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے. جیسا کہ حج عمرے کے دوران جب احرام کی حالت میں مرد حضرات ہوتے ہیں تو ان کو سر نہیں ڈھانپنا ہوتا، تو اسی حالت میں وہ کھلے سر کے ساتھ ہی نماز ادا کریں گے. یاد رہے کہ اتنی اہم عبادت میں اگر سر کھلا رکھنے کی اجازت ہے، بلکہ سر کھلا رکھنے کا حکم ہے، تو پھر اس کی نماز یقیناً قابل قبول ہے کھلے سر کے ساتھ. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مرد حضرات نماز سر ڈھانپ کے ادا کریں، ورنہ ان کی نماز ہی قبول نہیں ہے. یہ خود ساختہ باتیں ہیں جو کہ بلا دلیل معاشرے میں پھیلا دی جاتی ہیں. اور یاد ہے کہ مجبوری کی صورت میں 1 کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی مرد حضرات کی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ تہبند کی طرح باندھ کر اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کر کندھوں کی مخالف سمت ڈال کر تو پیچھے باندھ دینا ہوگا کہ سینہ اور کندھے ڈھانپ دیے جائیں. کیونکہ مرد کی نماز ضروری ہے وہ کندھے اور سینہ ڈھانپ کر ادا کریں. لیکن اگر کپڑا شارٹ ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے خود کو کور کر کے نماز ادا کرنا ہوگی. جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق سیدنا عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کپڑے میں بھی نماز پڑھی اور آپ نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت کندھوں پر ڈال لیا. پھر مزید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں سے کوئی 1 کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو. ان کے اگر کپڑا شارٹ بھی ہے تو اس کو اس طرح کور کرنا ہے کہ سینہ اور کندھے ڈھانپے جائیں. پھر اور ایک حدیث ملتی ہے کھلے سر میں بھی نماز پڑھنے کی اور اس کے علاوہ 1 کپڑے میں بھی نماز پڑھنے کی. جس طرح کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں
کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہمت میں نماز پڑھی جسے وہ اپنی گدی پر باندھ لیا، اور ان کے کپڑے جو تھے وہ ایک روایت کے مطابق تپائی پر پڑے تھے اور ایک روایت کے مطابق کھونٹی پر لٹک رہے تھے۔ تو ان سے کسی اور صحابی نے کہا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس تو اور کپڑے بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کتنا اچھا جواب دیا کہ یہ میں اس لیے کہ آپ جیسے جو بے سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو سکھانے کے لیے، یعنی کہ جو انجان شخص ہے، انجان لوگ ہیں، وہ دیکھ کر اس سے سیکھ جائیں کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم لوگوں کے پاس کون ایسا شخص ہے جس کے پاس 2 کپڑے موجود تھے؟ یعنی کہ آج کپڑے کی فراوانی ہو گئی ہے تو تم لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، احساس نہیں ہے، ورنہ ایک وہ وقت تھا کہ ہم لوگ ایک کپڑے میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے پاس 2 کپڑے موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ اس وقت بہت ہی نازک حالات ہوا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جو اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، ضیوف الاسلام، اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس بہت ہی کم کپڑے ہوا کرتے تھے۔ اتنا شارٹ کپڑا ہوتا تھا کہ خود کو کور کر کے رکھتے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے، اور نماز میں بھی جب جاتے تو اس وقت بھی اپنے کپڑوں کو اچھی طرح کور کرتے، اسی ارادے سے کہ کہیں ہمارا نماز میں بھی سطر نہ کھل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اسلام کی ایسی محبت کہ دور دراز کے سفر طے کر کے آپ ان کی خدمت مبارک میں تشریف فرما ہوتے اور آپ ان سے دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ سیکھتے تھے۔ یہ ان کی محبتیں ہوا کرتی تھی، اسلام کے لیے خود کو قربان کر دینا، خود کو وقف کر دینا، اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر چلے آنا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے گھروں میں بھی رہتے ہوئے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اسلام کے 2 الفاظ ہی سیکھ لیں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان سے ہی کوئی علم حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو خاموش تبلیغ ہو، دوسرے ہمارے عمل سے سیکھ جائیں۔ پھر مزید نماز کے وقت ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی توجہ جو ہے نماز سے ہٹا کر اس طرف چلی جائے، جس طرح کہ ایک مرتبہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر میں ایک طرف لٹکا رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ جب اس پر نظر پڑی کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی جو تصویریں ہیں یعنی کہ جس کے نقش و نگار ہیں وہ میری نماز میں خلل اندازی کرتے ہیں۔ پھر مزید کچھ اور، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ کیا ہم شیشے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یاد رہے کہ نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی توجہ یقیناً اس آئینے کی طرف چلی جائے گی اور نماز میں خلل اندازی ہوگی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی اور جگہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیا جائے تاکہ توجہ اس طرف نہ جائے اور یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ اور پھر مزید یہ کہ انسان جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ جوتا اگر پاک ہے، صاف ہے، تو پھر جوتے میں نماز پڑھ لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ لوگ آج جہالت کی انتہا کی وجہ سے اگر کوئی جوتا یوز کر لیتا ہے، اپنی کسی حکمت کے عمل ایسا کر لیتا ہے یا پھر اپنی طبیعت کی وجہ سے، تو حرم میں لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ خود چاہے ایسے اعمال کر لیں جو خود ساختہ ہوں اور جہالت میں مبنی ہوں، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے جو جائز کام ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا جینا ہی حرام کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو گستاخ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں جو حرم ہے اللہ کی پاکیزہ جگہ ہے، مسجد ہے، اس کے احترام کا ہی نہیں پتہ، تو یہاں جوتا پہنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جتنا بھی احترام کریں تو کم ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ کی مساجد کا احترام کرنا چاہیے اور اسپیشلی جو حرمین ہیں ان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن تقدس اس وقت پامال ہوتا ہے جب ہم وہاں خود ساختہ اعمال کرتے ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یا پھر جو عبادات ہیں اس کو ایک طرف کر کے اپنے ہی کاموں میں مگن رہتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں اور آن لائن کال چل رہی ہے، وہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اصل میں احترام کی خلاف ورزیاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
جو کام سنت سے ملتے ہیں ان کو کرنے میں حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث ہمارے پاس ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی جوتے اتار دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اتار دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم نے بھی ایسا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے جوتے پہ کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے جوتے اتارے تھے، ورنہ جوتا پہن کر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، اگر جوتا پاک صاف ہے تو پھر جوتا پہن کے بھی نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر آپ وسلم کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ جوتا صاف نہیں ہے، کچھ گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، تو اس کو خود بخود اتار دیتے۔ تو جب تک وحی نہیں آئی آپ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوا، جب وحی آئی نماز کی حالت میں تو آپ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ وسلم نے اسی بات پہ فوراً عمل کیا اور اپنا جوتا اتار دیا نماز کی حالت میں ہی۔ پھر اس کے علاوہ مرد حضرات صاف ستھرا لباس پہن کے مسجد میں جائیں اور خوشبو کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ بعض اوقات مسجد میں جاتے جاتے ہی پسینہ آ جاتا ہے، پسینے کی اسمیل ہوتی ہے اور مسجد میں پھر ایک عجیب طرح سے مسجد کی فضا صاف ستھری نہیں رہے گی، وہاں اسمیل ہو جائے گی اور یقیناً نمازیوں کے لیے یہ اذیت کا باعث ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے ادھر مقرب فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے کہ مساجد کو خوشبو سے معطر رکھا جائے، لیکن اس کے برعکس عورتیں اس سے ایوائڈ کریں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی خوشبو یوز کرنی چاہیے کہ دوسرے کو اسمیل نہ آئے۔ تو یاد رہے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہی ہم زینت کو اختیار کرتے کرتے، پاکیز بھی اختیار کرتے کرتے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائیں، کیونکہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بہت بڑے کبیرہ گناہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ غسل جنابت کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا تھا کہ اے بی بی گھر جا کر غسل جنابت کر، کیونکہ جتنے مردوں کے نتنوں تک اس کی خوشبو جائے گی تو گویا کہ اتنے مردوں کے ساتھ ہی وہ برائی کی مرتکب ہوئی ہے۔ استغفر اللہ کہ اتنا زیادہ اس بات کا گناہ ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ انسان پھر اسے ایوائڈ کرے۔ گھر میں بھی اگر عورت خوشبو لگانا چاہتی ہے تو اس بات کا دھیان دے لے کہ گھر میں اگر غیر محرم موجود ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے تو پھر اس سے ایوائڈ کرے، بالکل بھی خوشبو یوز نہ کرے۔ بعض اوقات کچھ خواتین کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم باڈی سپرے یوز کرتی ہیں تو وہ پھر پھیلتی نہیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہوتی ہے، خود کو انسان کو محسوس نہیں ہوتا، جو ہی ہم کہیں اور جاتے ہیں تو خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ایوائڈ کیا جائے، کیونکہ مرد کی زینت خوشبودار ہے اور عورت کی زینت رنگ دار ہے۔ عورت کو اگر زینت اختیار کرنی ہے تو وہ میک اپ وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، وہ بھی پردے میں رہ کر، لیکن خوشبو بالکل بھی استعمال نہ کرے، اور ایسے میک اپ جس کی خوشبو پھیلتی ہے اس کو یوز کرنے سے بھی ایوائڈ کرے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ یاد رکھو کھانے پینے میں حرج نہیں ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں جتانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے فخر کرنے والے، حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ انسان اگر تکبر سے اپنا ازار لٹکائے گا، ٹخنوں سے نیچے اس کا ازار بند ہے یا جو بھی وہ شلوار یا کچھ بھی کپڑا اس کا اگر نیچے لٹک رہا ہے تو ایسا کرنا تکبر کا شکار ہونا ہے، تو یہ کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ پھر مزید کہ انسان نیا کپڑا پہن کر دوسروں پہ فخر نہ جتائے۔ پھر مزید یعنی کہ کھانا وغیرہ جو کھانا پینا ہے اس کو اعتدال میں رہ کر کھائے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو پیٹ بھرتا ہے، یعنی کہ برتن، سب سے برا برتن وہ ہے جو ابن آدم اپنا یعنی کہ کھانے میں بھرتا ہے، کہ حد سے زیادہ کھا لیتا ہے،
پھر سانس نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے کہ ابن آدم کے لیے چند نوالے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ اگر ضرور ہی کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور ایک جو حصہ ہے ان کے 1/3 سانس لینے کے لیے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم یا تو کھاتے پیتے ہی نہیں، یا پھر اگر کھاتے ہیں تو اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ پھر چلنا پھرنا بھی محال ہو جائے اور سانس لینا بھی دوبر ہو جائے۔ تو ہر کام میں اعتدال پسندی ہی اچھی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اسراف میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اللہ کے حلال کردہ کو حلال نہ سمجھے یا اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے، تو اس میں تبدیلی کرنا بھی اسراف میں شامل ہوگا۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دوست نہیں رکھتے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے گا کہ کیا ہمارے ہر معاملے میں اعتدال ہے، کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں، سونے جاگنے میں، کہاں کہاں ہم اعتدال سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اعتدال لانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور فرائیڈے کے آپ لوگوں کو چھٹی ہوگی، اور اس کے علاوہ لیسن پہ بھی بہت فوکس کیجئے گا، اور سب سے بڑھ کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کیجئے۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 31 جز 2 پڑھ چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔